بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا تعارف میں اپنا کرا دوں اور اس کے بعد جو ہم کام کر رہے ہیں وہ تعارف، اور اس کے بعد آج کا سیشن AI۔ میرا نام رائد افضل ہے، رے الف حمزہ دال رائد افضل، اور میں بائی ٹریننگ ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہوں۔ میں نے امریکہ سے اس فیلڈ میں پوسٹ گریڈ کی ہوئی ہے اور کافی سال میں امریکہ میں رہا ہوں۔ وہاں میں نے اسٹیٹ آف ٹیکسس کے لیے، حکومت کے لیے کام کیا ہے، اور اس کے علاوہ کافی سارے اسلامک اسکول اسٹیبلش کیے ہیں، مختلف تنظیموں کو ہیڈ کیا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو کوئی 25 سال پہلے میں پاکستان آ گیا تھا، اور پاکستان آنے کے بعد میں کافی عرصہ ورلڈ بینک کے ساتھ اور پرویز مشرف کی گورنمنٹ میں اور ادھر ادھر برٹش کاؤنسل اور اس طرح پاکستان آرمی، ایئر فورس، ان کے ساتھ وابستہ رہا، میرا خیال ہے کوئی 5-6 سال۔ تو اس کے بعد ہم نے وہ سلسلہ ختم کر دیا اور ہم نے ایک اپنی آرگنائزیشن بنائی، اور پھر وہ آرگنائزیشن جو ہے بڑھتی ایک کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، تو اب تک ماشاءاللہ کوئی 7 مختلف آرگنائزیشنز ہیں جو بن چکی ہیں۔ میں اس کو چیئر کرتا ہوں، چلاتی پھر آگے سے ٹیمز ہیں اس سارے پروگرام کو۔ تو یہ تو میرا تعارف ہو گیا۔ میں اب آپ کو تھوڑا سا تعارف کرواتا ہوں کہ ہم کام کیا کیا کرتے ہیں اور وہ کس طرح آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں۔ جو ہمارا ایک بڑا خاص اور بڑا پروگرام ہے وہ یہ ہمارا خواندگی پروگرام ہے۔ اس میں میٹرک ان 4 ایئرز بھی ہوتا ہے، اور ہمارے پروگرام سے میں آپ کو جلدی سے یہ بتا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے، اس میں ہے اردو لٹریسی ان جسٹ 3 months۔ تو یہ اردو پڑھانے کا طریقہ ہے، جس میں 2.5 گھنٹے روزانہ کی ترتیب پہ لوگوں کو اردو لکھنا پڑھنا آ جاتی ہے۔ اس کے کوئی اس وقت 1400 سینٹر پاکستان میں چل رہے ہیں۔ کئی لاکھ لوگ اس اردو پروگرام کی مدد سے لکھنا پڑھنا سیکھ چکے ہیں، کئی لاکھ، بہت بڑی تعداد ہے، اور یہ بہت سے مدارس میں یہ پروگرام چلتا ہے۔ ایک یہ پروگرام ہے۔ دوسرا، اس کے بعد جو دوسرا پروگرام آتا ہے وہ یہ انگلش لٹریسی آتی ہے۔ 3 مہینے میں کسی فرد کو 8 سے 80، ہم کہتے ہیں 8 سے 80 کے بیچ میں کوئی بھی فرد ہو تو اس کو انگریزی لکھنا پڑھنا ٹھیک سے آ جاتی ہے، کہ اس کے بعد وہ یوٹیوب، انٹرنیٹ وغیرہ وہ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا پروگرام ہوتا ہے وہ یہ ہے پرائمری ایجوکیشن۔ 6 مہینے میں وہی 2.5 گھنٹے روزانہ کی ترتیب پہ ایک فرد جو ہے وہ پرائمری پاس کر لیتا ہے۔ تو یہ بہت سے مدارس میں یہ پروگرام چل رہا ہے، بہت سے مدارس میں۔ میرے پاس تو اس کی پوری فہرست ہوگی بھی نہیں، لیکن ظاہر ہے جو یہ چلا رہے ہیں ہمارا، جو اس ادارے کو جو دیکھتے ہیں ان کے پاس وہ لسٹ موجود ہے۔ تو اب آپ یہ حساب کر لیں، 3 مہینے کی اردو ہے 2.5 گھنٹے روزانہ کی ترتیب پہ، 3 مہینے کی انگریزی ہے، اور پھر 6 مہینے میں پرائمری ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ ایک فرد جس کو بالکل لکھنا پڑھنا نہیں آتا، وہ 1 سال میں پرائمری پاس کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پروگرام آج میں پہلی دفعہ آپ کو متعارف کرا رہا ہوں۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں شاید ابھی بنا ہے تو پہلی دفعہ ہم بھی سن رہے ہیں۔ یہ 20 سال سے چل رہا ہے، 20 سال سے چل رہا ہے۔ یہ میرا خیال ہے واحد پروگرام ہوگا جو مدارس میں بھی چل رہا ہے، اور ورلڈ بینک اور USAID جیسے نان اسلامک ادارے، جو بھی ورڈ بولنا ان کے لیے، وہ بھی مجبور ہیں استعمال کرنے میں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے۔ تو اچھا، یہ ہمارا یہ ریمیڈیل پروگرام ہے، آغاز کہلاتا ہے۔ یہ A پلان ان بچوں کے لیے ہے جو ہیں تو اسکول میں، مثال کے طور پہ وہ 9 سال کے ہیں، ان کو 3 میں ہونا چاہیے، اب وہ آئے ہیں اور ان کا ہے ان کو کچھ بھی نہیں آتا، تو یہ پروگرام ان کے لیے ہے۔ یہ بھی پنجاب کی اسکولوں میں اور سٹیزنز فاؤنڈیشن اور بہت سے اداروں میں یہ پروگرام بھی چل رہا ہے۔ تو اگر وہ 11 سال سے کم عمر ہیں، اور نہیں 9 سال سے کم عمر ہیں، کلاس 3 میں ان کو ہونا چاہیے آس پاس، اور ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، تو پھر وہ اس پروگرام میں سے گزرتے ہیں۔ اور
اگر وہ 11 سال سے اوپر کے ہیں، نہیں 9 سال سے اوپر کے ہیں اور ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آ رہا تو پھر وہ اس پروگرام میں سے گزرتے ہیں، اور اس میں بھی سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ اس پروگرام سے وابستہ ہیں اس وقت۔ اچھا، تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 مہینے میں کسی فرد کو اردو لکھنا پڑھنا آ گئی، پھر 3 مہینے میں اس کو انگریزی آ گئی، پھر 6 مہینے میں پرائمری پاس کر لی۔ تو اگر وہ سمجھیں کہ وہ فرد ہے 13، 14، 15 سال کا، تو پھر وہ کیا کرے؟ پرائمری پاس کر کے بیٹھ گیا، اب آگے سے میٹرک کرنا اس نے، تو پھر یہ ہمارے پاس ایک پروگرام ہے 12 مہینے کا، جس میں چھٹی مڈل کی تعلیم، 6، 7، 8ویں جو ہے پوری کی پوری اس کی تعلیم وہ لے لیتے ہیں، وہی 2.5 گھنٹے روزانہ کی ترتیب پر۔ ہاں جی، اچھا یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اب اس میں مزے کی بات جو ہم نے بہت بڑی اپنی انویسٹمنٹ کی ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ کووڈ سے پہلے نا اس کے صرف سینٹرز تھے، ہم ٹیچرز کی ٹریننگ کی، ہمارے پاس ویڈیوز بھی ہیں، وہ ٹیچرز کو ہم دے دیتے تھے، وہ کر لیتی تھیں۔ کووڈ کے بعد ہمیں خیال آیا تو ہم نے، اب ذرا تصور کیجئے گا اب جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ جو اردو والا ہے نا اس کے اندر 4 کتابیں ہیں، 3 اردو کی، 1 حساب کی۔ اس کے اندر 2 کتابیں ہیں انگلش کی۔ اس کے اندر پرائمری میں تو 5 مضمون ہوتے ہیں، انگلش، اردو، میتھ، سائنس، تو یہ کتابیں، یہ مڈل ہے، اس کے اندر بھی 5 کتابیں ہیں۔ تو پھر ہم نے کووڈ کے بعد ایک اسٹوڈیو بنایا اور پھر ان سب کی ویڈیوز ریکارڈ کرنا شروع کی، ہر صفحے کی، یعنی اردو کی بھی، انگریزی کی بھی، پرائمری کی بھی، مڈل کی بھی، ہر صفحے کی ویڈیوز ریکارڈ کرنا شروع کی تاکہ لوگ گھر بیٹھے اردو پڑھ لیں، پھر انگریزی پڑھ لیں، پھر پرائمری کر لیں، پھر مڈل کر لیں۔ تو اب ہم کوئی اس حوالے سے کئی ہزار ویڈیوز بنا چکے ہیں، اور اس کا طریقہ بڑا سادہ ہوتا ہے۔ جس نے بھی اردو پڑھنی ہے وہ، ہم اس سے پوچھتے ہیں بھائی تم سینٹر جا سکتے ہو؟ وہ کہتا ہے جا سکتا ہوں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نزدیک کون سا سینٹر ہے، اس کو وہاں بھیج دیا۔ اگر وہ کہے جی سینٹر میں نہیں جا سکتا تو پنچر والا ہوں میں، تو پنچر پہ بیٹھا ہوں، یا میں کسائی ہوں، یا سائیکل صحیح کرتا ہوں، تو اس کو یہ کتابیں ہم کراچی سے بھیجتے ہیں، اور ساتھ اس کو روزانہ کی بنیاد پہ ویڈیوز بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور وہ فرد پنچر کی دکان پہ بیٹھے بیٹھے پہلے اردو پڑھتا ہے، پنچر کی دکان پہ بیٹھے بیٹھے انگریزی پڑھتا ہے، اور پنچر کی دکان پہ بیٹھے بیٹھے وہ پرائمری پاس کر لیتا ہے۔ تو اس میں ہمارے ساتھ بہت سے کالج، یونیورسٹیاں، ادارے وابستہ ہو گئے کہ جن کو سوشل ورک کرنا تھا۔ بالخصوص میٹرک میں تو بدقسمتی سے وہ چیز نہیں ہے، لیکن OA لیولز کی اگر کوئی ایک اچھی بات ہے نا تو وہ یہ ہے کہ ان کو سوشل ورک ساتھ کرنا ہوتا ہے، اس کے انہیں ایڈیشنل نمبر ملتے ہیں۔ تو اب سلسلہ یوں ہے کہ کراچی میں اور بہت سے بڑے اسکولوں کے اندر، بڑے کیا جو اوور لیولز کے اسکولز ہیں، ان میں بچے گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور اپنی جیب سے کسی بچے کو یہ کتابیں خرید کے دیتے ہیں، اور پھر ہمیں کال کرتے ہیں کہ جی اس بچے کو نا اس کے لیے ویڈیوز بھیجیں آپ۔ تو یا تو اس کو اپنے گھر پہ بلا لیتے ہیں اور گھر پہ بٹھا کے پڑھاتے ہیں، تو یا پھر کہیں کوئی جگہ پر بلا لیتے ہیں اور بچے پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح اس کی جو تعداد ہے نا وہ میرے پاس ہے بھی نہیں، کیونکہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں اتنے کالز آتے ہیں کہ میں وہاں ہوں اور میری ماسی ہے اور میں وہاں بیٹھا ہوں اور میں کارخانہ چلا رہا ہوں، اور اس کے ہمیں ایسے پھر واٹس ایپ پہ لوگ میسیجز کرتے ہیں کہ جب وہ لکھنا پڑھنا سیکھ لیتے ہیں کہ وہ بڑا ایموشنل ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا ایک کام ہے، یہ میرا خیال ہے بہت سے مدارس کے لیے بہت مفید ہے۔ اس سے کون سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ٹریننگ سینٹرز میں چل رہا ہے، اسکولوں سے جو ڈراپ آؤٹ ہو گئے ہیں بچے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ویلیج بیس، گاؤں میں کمیونٹی سینٹر بنے ہوئے، وہ 1 ٹیچر 1 کلاس روم وہ کہلاتا ہے، اس میں بہت سے میں یہ چل رہا ہے، لو انکم ایریاز میں چل رہا ہے، نان اردو اسپیکنگ۔ یہ ہمارا پروگرام امریکہ میں اور یورپ میں بہت جاتا ہے، جہاں لوگوں کو اپنے بچوں کو اردو سکھانی ہے تو یہ وہاں بہت جاتا ہے۔ مدارس تو بہت سے مدارس ہیں وہاں چل رہا ہے، فیکٹریز میں، NGOز میں، اسکولز میں، مائیں جو ان پڑھ ہیں وہ اس سے لکھنا پڑھنا سیکھ رہی ہیں۔ یہ ہمارا ایک کام ہے۔ دوسرا کام جی ہمارا یہ ہے TCP کہلاتا ہے، ٹیچر سرٹیفکیشن پروگرام۔
پاکستان دنیا کے اب تک ان چند ممالک میں سے تھا، چند ممالک میں سے، کہ جہاں پہ ٹیچر جو ہے وہ بس آتی ہے اور پڑھانا شروع کر دیتی ہے. جیسے سر بول رہے تھے نا زراعت سب کو پتہ ہے کہ کیسے کرتے، تو بھائی اس میں ٹیچنگ بھی شامل ہے. تو جو آیا کھڑا کر دیا، اس کو کتاب دے دی، رٹا ہی لگوانا ہے نا. تو رٹا لگانے میں کیا جاتا ہے، نوٹس بورڈ پہ لکھ دیے، اور باقی کام تو بچے نے بیچارے نے اس کے دماغ کا جو حصہ رٹا لگاتا ہے پورا دماغ بھی اس میں انوالو نہیں ہو رہا. تو 2.5 پاؤنڈ کا کہتے ہیں جی ہمارا دماغ ہے، 2.35 پاؤنڈس کا ہمارا دماغ، اس میں سے اتنا سا حصہ ہے جو رٹے کے لیے یوز ہوتا ہے. تو وہ تو کوئی محنت کا کام نہیں ہے، چھڑی ہاتھ میں پکڑ لو، نوٹس بورڈ پہ لکھ دو، رٹا دماغ نے لگانا ہے. اللہ خیر صلی اللہ، آپ نے پیپر بنانا ہے. تو یہ سلسلہ ہے ہمارے ہاں، لیکن ظاہر ہے یہ بہت پرانا طریقہ ہے. تو ہم نے پھر ٹیچر کی سرٹیفکیشن کا ایک پروگرام یہ لانچ کیا ہے. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے ہر سبجیکٹ کی، چاہے وہ مونٹیسری ہو یا چاہے وہ پرائمری ہو، ہر سبجیکٹ کی ویڈیوز کا پورا نصاب، ویڈیو نصاب اس کے اوپر ڈالا ہوا ہے، اور ٹیچرز وہ ویڈیوز دیکھتی ہیں، پھر وہ اپنی ویڈیو بنا کے اس کے مقابلے میں بھیجتی ہیں، جو کہ مکمل طور پہ بند کمرے میں ہماری فیمیل انسٹرکٹرز دیکھتی ہیں، وہاں میل کا گزر ہی نہیں ہے. اور وہ ان کی ایک ایک ویڈیو کو دیکھ کے ان کو بتاتی ہیں کہ نہیں یہاں پہ تو آپ نے اسمائل کرنا تھا، اسمائل نہیں کرنا، یا یہ لفظ ایسے بولتے ہیں، یا حساب ایسے پڑھتے ہیں، یا اردو تو ایسے پڑھاتے ہیں، یہ دیکھیے آپ کو ویڈیو میں ہم نے ایسے بتایا تھا. پھر وہ دوبارہ ٹیچر ریکارڈ کر کے بھیجتی ہے، چاہے وہ 100 دفعہ بھیجے. ہمارا جو وہاں ماہر بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں خواتین، جن کا 20 سال کا تجربہ ہے، وہ ان کو ہر بار کہیں گی کہ یوں کریں، یوں کریں، یوں نہیں کریں. اور جب وہ سیکھ لیتی ہیں تو پھر ان کو سرٹیفکیٹ ایشو ہو جاتا ہے وہیں سے. اس وقت جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس پروگرام میں 3,500 ٹیچر انرولڈ ہیں. اور پاکستان میں سکولز ہیں جنہوں نے اپنے ایک ایک ٹیچر کو یہ سرٹیفکیشن دلائی ہے، اور وہ سب سے اوپر لکھتے ہی اپنے سکول کے یہ ہیں 100% سرٹیفائڈ ٹیچرز. تو یہ ان کے لیے ایک بڑا چارم ہے، اور پہلی دفعہ پاکستان میں ایسے ہوا ہے کہ ٹیچر جو ہیں وہ سرٹیفائڈ ہیں، اب ٹیچر کی سرٹیفکیشن ہو رہی ہے. تو یہ ہمارا نصاب ہے. اچھا یہ دونوں چیزیں، یہ جو میں نے آپ کو اچھا نصاب تو دکھائی نہیں. تو یہ جو ٹیچر سرٹیفکیشن ہے یہ پرائمری تک کا ہے، کلاس 5 تک کے ٹیچرز کے لیے یہ ہے، اور کلاس 5 کے لیے پھر ہمارا یہ نصاب ہے. کلاس 5 کے لیے ہی ہمارا کلاس 5 تک کے لیے نصاب ہے. اس میں پری پرائمری بھی شامل ہے، پرائمری بھی شامل ہے. اس کی ہمارے نصاب کی خاص بات جو ہے وہ یہ یہاں اوپر لکھا ہے، اگر آپ پڑھ سکیں تو، عالمی معیار مسلم اقدار. یہ پاکستان کا واحد سلیبس ہے جس کے ہر چیپٹر پہ کتاب کے آخر میں آپ کو واضح طریقے سے یہ پتہ چلے گا کہ اس چیپٹر میں کون سا عالمی معیار حاصل کیا گیا ہے اور کون سی مسلم اقدار حاصل کی گئی. اور ہر چیپٹر میں اقبالیات تو ہیں ہی ہیں، لیکن قرآن حدیث کا جو ریفرنس ہے نا وہ دیا گیا ہر چیپٹر میں. ہر کہانی کے پیچھے جو حدیث کار فرما ہے یا جو قرآن کی آیت کار فرما ہے وہ اس کا ریفرنس موجود ہے ہر چیپٹر پہ. تو ہم نے بیسیکلی کیا یہ کہ عالمی معیار لیا کہ دنیا میں ہمارے پاکستانی بچے کو لیول پلینگ فیلڈ پہ آنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے کون سی صلاحیتیں درکار ہیں، وہ لیں ایک طرف، اور دوسری طرف اس کے لکھا کہ اس کو کور کرتے ہوئے کون سی قرآن کی آیت جو حدیث ہے. کیونکہ اگر دنیا میں کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو ہمارا یقین یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے قرآن اور حدیث میں آ چکی ہے. لیکن یہ کہنا آسان ہے اور کرنا مشکل ہے معذرت کے ساتھ. اب نعرہ لگانا کون سا بڑی بات ہے، نعرہ سب لگا لیتے ہیں. لیکن ہم جب آپ کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عالمی معیار یہ ہے
اور اس کے لیے قرآن میں یہ آیت آئی ہوئی ہے تو ہم نے کر کے دکھایا ہے، وہ اس ویب سائٹ پہ پڑا ہوا، اور یہ دعویٰ ہمارے علاوہ الحمدللہ پاکستان میں کوئی نہیں کر سکتا۔ مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ پاکستان میں وہ ٹیچرز ہی اویلیبل نہیں تھے جو عالمی معیار کا نصاب پڑھا سکے۔ تو پھر ہم نے پری پرائمری کی مونٹیسری کی کوئی 25 کتابیں اور کوئی 50-55 کتابیں پرائمری کی، یہ کوئی 75 کتابیں بنتی ہیں۔ ہر کتاب کے ہر صفحے کا ویڈیو لیسنز بنانا شروع کیا، اور اس وقت اس نصاب کو، عالمی معیار کے نصاب کو عالمی معیار پہ پڑھانے کے لیے، اس میں شاید پرانا نمبر لکھا ہو، 7,500 ویڈیو ہم بنا کے اس پہ ڈال چکے ہیں۔ اور وہ 7,500 ویڈیو ایسے نہیں کہ بورڈ پہ پڑھا تھا، پروفیشنلی ریکارڈڈ۔ ہم نے 2 اسٹوڈیوز بنائے اور پروفیشنل ایڈیٹرز ہائر کیے، اور جو لوگ وہ ویڈیوز بناتے ہیں ان کے پاس 20 سال سے کم کا ایکسپیرینس کسی کے پاس، جو وہ پڑھا رہی ہیں خواتین۔ یہاں تک کہ یہ سب سے پہلے ویڈیو ہی پڑھی ہے کہ یہ ویڈیو لیسنس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا، ہاؤ ٹو یوز اٹ۔ تو مثال کے طور پہ ہم پیریڈ 2 پہ گئے، یعنی پلے گروپ کے بعد کا جو سال ہوتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ سال کا پہلا مہینہ اور اس کے 4 ہفتے، یہ یوں ڈیوائیڈڈ ہے اس میں۔ تو 8 مہینے، اب یہ ویک 29 ہے، اب یہ دیکھیے انگلش، اردو، میتھ اور فونکس۔ تو یہ ویک 29، 8واں مہینہ، ویک 29، ڈے 141۔ اس دن جو ہماری کتاب سے کا پیج ہے جو وہ پڑھایا جا رہا ہوگا، اس کی جو ویڈیو ہے وہ یہ، اور تقریباً 5-5، 6-6، 7-7 منٹ کی ویڈیوز۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ پروفیشنلی ڈیولپ ہے۔ یہ ابھی آگے جب پڑھائیں گی تو کتاب ان کی سائٹ پہ آ رہی ہوگی، یعنی بغیر ایڈیٹنگ کے ویڈیو بنائیں گے تو کتاب تو سائٹ پہ نہیں آئے گی نا، اس میں بچے کو پریشانی ہوتی ہے۔ باقاعدہ یہ فنگر، یہ نٹ یہاں پہ سلو ہے تو وہ باقاعدہ فنگر کے ساتھ جیسے ٹیچر پڑھاتی ہے نا بورڈ پہ، بالکل ویسے پڑھا رہی ہیں۔ تو اب تو ماشاءاللہ اس میں یہ رہا نا، یہ آنا، تو اب تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے ہوم سکولنگ شروع کر دی ہے۔ یہ دیکھیے، بچوں کو بورڈ سے زیادہ، کلاس سے زیادہ اس میں مزہ آتا ہے۔ یہ دیکھیے انٹریکٹیو ماشاء اللہ۔ تو یہ ہمارا کام ہے جی۔ اچھا، تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا، یہ ہو گیا غیر رسمی تعلیم کا، یہ ہو گیا ٹیچرز کی ٹریننگ کا، سرٹیفیکیشن کا، یہ ہو گیا ان کے نصاب کا۔ اچھا، ایک کام ہم اور کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم بیچ میں ہیں، ہم ایک اور بوٹل چاہیے ہوگی ہم کے لیے۔ اچھا، یہ ہم ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرف ملک کے وہ مینوفیکچررز ہیں یا انوینٹرز ہیں یا تخلیق کار ہیں جنہوں نے کچھ بھی بنایا ہے، ٹھیک ہو گیا، کچھ بھی بنایا ہے اور وہ بنا کے بیٹھے ہیں، ان کو بیچنا نہیں آ رہا اور رو رہے ہیں، لٹل رو رہے ہیں، ساری زندگی کی جمع پونجیاں لگا دی ہیں
مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بڑے مزے کی. مہران یونیورسٹی کے کچھ پروفیسرز ہیں, 4 پروفیسرز ہیں, انہوں نے اپنی زندگی کی ساری رقم لگا کے نا کیلے کا چمڑا بنایا ہے. کیلے کا پتا ہے نا, جو کیلے کا پتا آپ کو پتہ ہے وہ بالکل ضائع ہو جاتا ہے, گر جاتا ہے. آپ نے کبھی کراچی سے ایسے سفر کیا ہو تو آپ نے سائڈوں پہ دیکھا ہوگا انبار لگے ہوئے کیلے کے پتوں کے. انہوں نے حضرت اس کو ایک طرح سے کمپریس کیا ہے, کیمیکل ڈال کے اس کا اتنا خوبصورت چمڑا بنایا ہے کہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ انہوں نے اس کی جو پشاوری چپل بنائی ہے نا, اتنی خوبصورت, اتنی چمکدار, اتنی نرم اور ملائم ہے کہ میرے دماغ میں سے نہیں نکلتی. میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا تو میرے سامنے وہ چل رہی ہیں, اتنی خوبصورت, لیکن رو رہے ہیں کہ ہم سے بکی نہیں, ہمیں بیچنا ہی نہیں آتا. تو لوگ ہمارے پاس آئے کہ جی آپ کو یہ ای کامرس آتی ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ آتی ہے, کیونکہ ہماری کتابیں جو ہیں نا وہ زیادہ تر ملک سے باہر بکتی ہیں اور ملک میں بھی بہت سارے لوگ ڈائریکٹلی ہم سے خریدتے ہیں. تو ہمارا ای کامرس کا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کتابوں کے حوالے سے الحمدللہ وسیع تجربہ ہے. تو لوگوں نے ہمارے ہاتھ جوڑے کہ بھئی آپ ہماری پروڈکٹس کی مارکیٹنگ کریں, ورنہ ہم گئے, ہم ختم ہو گئے. تو پھر استاد جی نے, ابو مفتی صاحب نے کہا کہ لڑکے مدارس کے ہم آپ کو دیتے ہیں, آپ ان کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ٹریننگ کریں اور یہ جو پروڈکٹ ہیں ان کو ایک ایک پروڈکٹ دیتے جائیں سکھا کے. تو ہمارے مدارس کے بچوں کو بھی کچھ کرنا آئے گا پراپرلی, اور یہ جو باقی کے لوگ ہیں ان کو بھی کرنا آئے گا, ہم ان کی پروڈکٹ بھی چل جائے گی. تو یہ اب ہماری ایک کمپنی ہے پوری جو یہ کام کرتی ہے کہ نوجوانوں کو, چاہے وہ اسکول میں ہوں یا چاہے وہ اپنی خواندگی کا, جو ابھی میں نے آپ کو پروگرام بتایا پرائمری پاس کی, بہت سے بچے ہیں وہ کہتے ہیں پرائمری پاس کر لی, مجھے نہیں میٹرک کرنا, میرے تو گھر کا مسئلہ ہے, میرے تو گھر میں فاقہ ہے, مجھے کوئی پریکٹیکل کام سکھائیں آپ. تو پھر ہم ان کو یہ ای وسا میں لے جاتے ہیں اس کمپنی میں. یہاں پہ پھر وہ پوری الف سے یہ تک A to Z پوری ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھتے ہیں, اور پھر ہم ان کو کوئی پروڈکٹ دیں, پھر ہم ٹیم بناتے ہیں. وہ اس سے آگے نا اصل میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے نا اچھا خاصا کمپلیکیٹڈ کام ہے, اور اس میں کمپلیکیشن یہ ہے کہ ہر روز کوئی ایک نئی چیز یہ گورے جو ہے نا ایجاد کر دیتے ہیں. تو وہ پھر ٹیمیں بنتی ہیں, وہ دیکھنے سے ویسے تعلق رکھتا ہے. کبھی آپ کا موقع لگے آپ کراچی جائیں تو وہاں جا کے دیکھیں کہ یہ کام کیسے مینیج ہو رہا ہے اور کیسے ٹیمیں بنی ہوئی ہیں اور ایک ایک ٹیم کے پاس پروڈکٹس ہیں اور وہ کیسے ان کو سوچ رہے ہیں اور کیسے ان پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا کام ہے اور اس میں مدارس کا اسٹوڈنٹس کو ہم استعمال کرتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جو مین آج کا ٹاپک ہے, اور وہ ہے AI کا. تو آج کے سیشن میں میں آپ کو تھوڑا سا AI کا تعارف کراؤں گا, اور تھوڑا سا تعارف کراؤں گا AI اسکول مینجمنٹ کے حوالے سے, جو ہم نے پاکستان میں پہلی دفعہ پروگرام لانچ کیا ہے, جس کی ٹریننگ سیشن کل ہو رہا ہے یہیں اسلام آباد میں. تو آج کے سیشن میں آپ کو ایک تعارف دے دیتا ہوں کہ AI ہے کیا چڑیا. AI جو ہے وہ کمپیوٹر پروگرام نہیں ہے. بعض لوگ اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں, میرے خیال ہے تار نکل گئی, ہاں آ گئے. بعض لوگ اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں کمپیوٹر پروگرامز, کیونکہ کمپیوٹر میں چل رہا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر پروگرام ہے. یہ کمپیوٹر پروگرام نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. تو اگلا سوال پھر دماغ میں آتا ہے کہ اگر یہ کمپیوٹر میں ہے اور کمپیوٹر پروگرام نہیں ہے تو اس کو کس چیز سے تشبیہ دینی ہے. اس جیسی چیز آلریڈی کون سی ایگزسٹ کرتی ہے, کون سی ایسی چیز ہے جس کا ابھی وجود ہے دنیا میں جو اس سے ملتی جلتی ہے. تو اس سے ملتی جلتی چیز جو اس وقت دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے, جس کی طرح یہ ہے, وہ یہ ہے انسانی دماغ. اور یہ میں اب بہت مہینوں سے یہ پڑھا رہا ہوں,
13 دسمبر کو اے آئی ایجاد ہوئی تھی، یہ پچھلے سال 2022 کو 13 دسمبر کو یہ ایجاد ہوئی تھی. تو اب آپ دیکھ لیں مجھے پڑھاتے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہوں گے اور خود سیکھتے ہوئے کتنے دن ہوئے ہوں گے. تو یہ بالکل نئی ایک فیلڈ ایجاد ہو گئی ہے. اب وہ ہماری خوش قسمتی یا بدقسمتی کہ ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے یا جی رہے ہیں جس میں اے آئی آئی ہے. تو اس کی جو سب سے اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ انسانی دماغ کی طرح کام کرتی ہے. بہت اہم بات ہے، اور یہ لوگوں کو سمجھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے کہ یار ایسے کیسے ہوتا ہے کمپیوٹر میں انسانی دماغ پڑا ہوا ہے. لیکن یہ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اس کے علاوہ آپ کو کوئی بات کوئی بولے نا، بڑی باتیں پھرتی ہیں نا. ایک پسماندہ ملک میں جو 2 چیزیں سیکھ لیتا ہے نا بدقسمتی سے، وہ اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ ڈکلیئر کرنے کے بجائے ٹیچر ڈکلیئر کر دیتا ہے. تو کسی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، آپ میری بات پہ یقین کیجئے گا کہ یہ بالکل انسانی دماغ کی طرح کام کرتی ہے. 2 فرق ہیں، صرف 2 فرق ہیں، اور وہ بھی آپ بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے. یہ انسانی دماغ وہ ہے جس نے نمبر 1 ہر فیلڈ کی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. جب میں پی ایچ ڈی کہہ رہا ہوں تو میں پی ایچ ڈی کہہ رہا ہوں اور ہر فیلڈ کہہ رہا ہوں، یہ دونوں پہ غور کیجیے. یعنی اس نے پانی پہ بھی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اس نے یہ کپڑا ہے نا ٹیکسٹائل، اس پہ بھی پی ایچ ڈی کی ہے، اس نے زراعت پہ بھی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. اگر یہ پھول ہم نے ایکسپورٹ کرنے نا پاکستان سے نا، تو اسے ایکسپورٹ پہ ایم بی اے کی بھی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. اس کے پاس کمپیوٹر کی بھی پی ایچ ڈی ہے، اس کے پاس انسانی رویے کی بھی پی ایچ ڈی ہے. اس نے ایلوپیتھک بھی پوری پڑھی ہوئی ہے، اس نے ہیمیوپیتھک بھی پوری پڑھی ہوئی ہے، اور اس نے ایلوویردک یہ جو یونانی حکمت ہوتی ہے وہ بھی پوری بدرجۂ اتم اس کے اندر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. نمبر 1. تو جب آپ اس سے بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ آپ ایسے دماغ سے بات کر رہے ہیں جس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اس مضمون میں جو آپ اس سے بات کر رہے ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک بات جو ہے نا وہ نوٹ کیجئے گا کہ ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو 2 باتیں سناتا ہوں. پہلی بات تو وہ کہ جو دنیا کے تمام ماہرین کہہ رہے ہیں اور جس پہ متفقین لائے ہیں، وہ یہ ہے کہ 11,800 سال 11,800 سال میں انسان نے اتنی بڑی ایجاد نہیں کی. اب 11,800 سال کی جتنی ایجادات ہیں نا، آپ اپنے مائنڈ میں سوچ لیں. آپ کے دماغ میں ضرور یہ سوال آ رہا ہوگا 11,800 سال پہلے انسان نے کیا کیا تھا. 11,800 سال پہلے انسان نے آگ دریافت کی تھی. فائر جو ہے وہ 11,800 سال پہلے آئی تھی، اور انسان کی زندگی میں جتنا بڑا انقلاب آگ کی وجہ سے آیا تھا نا، اتنا بڑا انقلاب نہ موبائل کی وجہ سے آیا ہے، نہ انٹرنیٹ کی وجہ سے آیا ہے، نہ بجلی کی وجہ سے آیا ہے، نہ گاڑی کی وجہ سے آیا ہے. کسی چیز سے اتنا بڑا انقلاب نہیں آیا تھا جتنا 11,800 سال پہلے آگ کی وجہ سے آیا تھا. اور اتنا بڑا انقلاب 11,800 سال کے بعد اب اے آئی لانا شروع کر دیا ہے. تو یہ تو ایک کوٹ ہے. دوسرا کوٹ آپ بل گیٹس کا سن لیجئے. بل گیٹس یہ کہتا ہے کہ جتنا بڑا انقلاب، آپ سر اگر سب لوگ تھوڑا سا ادھر ہو جائیں تو ساتھی کے لیے جگہ بن جائے گی. تو بل گیٹس کا یہ قول ہے، اور جو میں بالکل آپ کو اپنی کسی اضافے کے بغیر بتا رہا ہوں. بل گیٹس کا کہنا یہ ہے کہ جتنا بڑا انقلاب دنیا میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ لے کے آئے تھے، اور کتنا بڑا انقلاب لائے تھے، اتنا بڑا انقلاب لے کے آئے تھے کہ اس وقت کمپیوٹر اور انٹرنیٹ آپ سب کی جیب میں موجود ہے. کوئی ہے یہاں فرق موبائل کے بغیر؟
یہ اتنا بڑا انقلاب ہے کہ وہ چیز جو آج سے 30 سال کے پہلے دنیا جانتی تک نہیں تھی، اس وقت وہ ہر ایک کی جیب میں پڑا ہوا ہے۔ تو ذرا تصور کریں کہ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کتنا بڑا انقلاب لے کے آئے تھے۔ اور بل گیٹس کیا کہتا ہے؟ بل گیٹس کہتا ہے کہ اے آئی کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے انقلاب کو جمع کر لیں اور اس کو 10 سے ضرب دیں تو اس سے بڑا انقلاب آئے۔ تو ذرا سوچئے کہ یہ کہاں لے کے جانے والا ہے۔ وہ سارے حضرات سوچیں جن کا فیس بک کا اکاؤنٹ بھی ہے اور وہ کئی گھنٹے اس پہ گزارتے ہیں اور جو واٹس ایپ پہ ساری اپنی گفتگو کرتے ہیں، ذرا وہ سوچ لیں کہ جس فرد نے وہ چیز ایجاد کی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس سے 10 گنا بڑا انقلاب ہے۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں واپس اس بات کے اوپر کہ انسانی دماغ ہے جس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ اور دوسرے مزے کی بات یہ کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس نے ہر مضمون کی ہزاروں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ہزاروں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ اچھا، اب یہ جو چیز ہے، یہ جو اے آئی ہے، اس کے 2 فیلڈز ہیں جو آپ کو آج پتہ چلی ہیں اور آگے ساری لائف آپ نے انہی میں کام کرنا ہے۔ تو جتنا جلدی آپ وہ 2 لفظ سیکھ لیں اتنا آپ کے لیے اچھا ہے۔ دیکھیے، سب کو گوگل پتہ ہے، سب کو واٹس ایپ پتہ ہے، سب کو فیس بک پتہ ہے، اور آج سے 30 سال پہلے کسی کو نہیں پتہ تھا نا۔ انٹرنیٹ ورڈ پتہ ہے۔ اب آگے سے صرف 3 ورڈز ہونے ہیں، جن میں سے 2 میں بھی آپ کو پہلے بتاتا ہوں اور پھر تیسرا ورڈ بتاؤں گا۔ وہ 2 ورڈ ہیں لینگویج ماڈل اور اے آئی ٹولز۔ لینگویج ماڈل اور اے آئی ٹولز۔ دیکھیے، ٹیکنالوجی تو ویسے بھی کیا ہوتی ہے، ٹیکنالوجی کو تشبیہ دی جاتی ہے سونامی سے۔ ٹیکنالوجی سونامی ہوتی ہے۔ سونامی سے بچنے یا اس کا فائدہ اٹھانے یا اس کے نقصان سے بچنے کے صرف 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کشتی بنائیں اور سونامی کا پانی آ رہا ہے نا تو آپ کشتی میں بیٹھ جائیں اور سونامی کے ساتھ بہتے بہتے کہیں کے کہیں نکل جائیں، آپ بچ جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کہیں کہ میں سونامی کو نہیں مانتا اور اس کے سامنے ایسے ہاتھ کھول کے نہ کھڑے ہو جائیں اور وہ آپ کو 2 سیکنڈ میں پانی مار کے نہ فارغ کر دے گا۔ یہ ہوتی ہے ٹیکنالوجی۔ یا تو آپ اس کو اڈاپٹ کر کے اس کا مثبت سوچ کے ساتھ کو اس کا استعمال کریں گے، یا آپ اس کے بارے میں نیگیٹو سوچنا شروع کر دیں گے۔ اور وہ بدقسمتی سے ہم پاکستانی قوم کا اگر کوئی اولمپکس ہو رہے ہوتے نا نیگیٹو سوچ کے، تو وہ ہر سال ہم پاکستانی جیتتے ہیں، کیونکہ ہمارا دماغ اس وقت اس میں ہمارا قصور نہیں ہے۔ اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں نا، ہمارا دماغ جنریٹ ہی نیگیٹو تھاٹس کر رہا ہے۔ اب میں نے سائیکالوجی پڑھی ہے، میری فیلڈ ہے، مجھے تو لوگوں کے چہرے دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس لیول کی نیگیٹو تھاٹ چل رہی ہے، اور ہم اس میں بڑے خوش ہیں اس وقت۔ جتنا نیگیٹو سوچتے ہیں نا اتنا خوش ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں۔ پازیٹیو تھنکنگ تو اتنی دور ہم سے چلی گئی ہے کہ اگر ہم اس کی شکل بھی دیکھیں تو نہ پہچان پائیں۔ ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا اس وقت۔ مرض ہے، یہ ایک مرض ہے جو قوموں کو لاحق ہو جاتا ہے۔ اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے، یہ آج کا ٹاپک نہیں ہے۔ تو اس کو آپ نے پازیٹیولی سوچنا ہے، کیونکہ یہ نہیں کہے گی کہ بکر نے اور عمر نے اور علی نے پسند نہیں کیا تو بھائی اس کو بند کر دو۔ پاکستان میں 6 لوگوں کو نا اے آئی پسند نہیں آئی، ایسا کچھ نہیں ہونا بھائی۔ تو ایک چیز ہے اس میں لینگویج ماڈل، اور لینگویج ماڈل کی ایک مثال ہے صرف چیٹ جی پی ٹی۔ جو آپ چیٹ جی پی ٹی جانتے ہیں وہ لینگویج ماڈل ہے۔ لینگویج ماڈل کیا ہوتا ہے؟ لینگویج ماڈل کی تین خوبیاں ہوتی ہیں، 3 حصے ہوتے ہیں، خوبیاں نہیں، اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ نیچے جگہ دی ہوتی ہے جہاں آپ اپنا سوال ڈالتے ہیں۔ جب آپ اس میں سوال ڈالتے ہیں تو وہ اس کے اوپر چلا جاتا ہے، اور پھر اے آئی سوچ کے آپ کو یہ نیچے جواب دیتی ہے۔ یہ 2 حصے ہو گئے نا۔ یہ آپ کا سوال ڈالنے کی جگہ ہو گئی، ہر لینگویج ماڈل میں ایک سوال ڈالنے کی جگہ ہوگی،
ایک اس کا جواب آئے گا اس کے اوپر، اور تیسری چیز یہ ہسٹری ہوتی ہے جہاں پہ آپ نے جو بھی کام کیا ہے نا ماضی سے وہ ہے. یہ آپ دیکھیے میں اس کے اوپر فیبرری سے کام کر رہا ہوں، یہ آپ میرا کام دیکھیے کتنا اس کے فیبرری سے. پہلی چیز جو میں نے اس پہ سرچ کی تھی وہ یہ کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کے اوپر کیا کیا بات کی ہے وہ مجھے بتاؤ. وہاں سے میں نے اس کی ابتدا کی تھی، اور اس کے بعد میرے پاس سینکڑوں ہیں اس کے اندر. بہت سی ایسی ہیں کہ جو میں نے پھر ڈیلیٹ کر دی ہوئی ہیں، لیکن یہ سینکڑوں ہیں. اور یہ ہر ایک جو ہے یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ ایک سوال جواب، بعض ابھی اتنی لمبی ہیں کہ وہ یہ دیکھیں یہ بھی بڑی لمبی ہے. یہ دیکھیں ایک سوال اس کا اوپر اس کا جواب، پھر اگلا سوال اسی کے حوالے سے، پھر دوسرا جواب، پھر یہ تیسرا، پھر یہ چوتھا. یہ دیکھیے یہ ایک ایک میں اتنی لمبی گفتگو. ٹھیک ہے، یعنی میں اس پہ تقریباً اب ظاہرہ تھوڑا سا کم ہو گیا کیونکہ مجھے سمجھ میں آ گئی، اب مجھے زیادہ دیر نہیں لگتی. میں نے کوئی 6-7 مہینے 14 گھنٹے روزانہ اے آئی پہ کام کیا، 14 گھنٹے روزانہ. اور الحمدللہ اپنے آپ کو وہاں پہنچایا کہ اس وقت گورنمنٹ آف ناروے جو ہے وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ بھائی کب آ رہے ہو ہمیں اے آئی سکھانے کے لیے. اسکول لیول پہ ہم کیسے سکھائیں، اسکول مینجمنٹ کیسے کریں. باہر کے جو اسلامک اسکولز ہیں وہ مجھے بلا رہے ہیں کہ آپ آئیں اور ہمارے پرنسپلس کو اے آئی پہ ٹریننگ دیں. تو 3 چیزیں یہ ہو گئیں. اب ایک لینگویج ماڈل جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی ہے، ایک لینگویج ماڈل جو گوگل نے ایجاد کیا ہے وہ بارڈ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک ہے جس کو پرپلیکسٹی بولتے ہیں. یہ 3 بڑے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کے لیے آپ کو ایک دوسری ویب سائٹ پہ جانا پڑتا ہے، کلاؤڈ کہلاتی ہے. میں اس کا کوئی لمبا چوڑا بھی تعارف نہیں کروا رہا کیونکہ وہ آپ کو گوگل پہ ملے گا نہیں، اس کے لیے آپ کو اوپرا ایڈ کرنا پڑے گا. ہم آ جاتے ہیں ان 3 کے اوپر، چیٹ جی پی ٹی، بارڈ اور پرپلیکسٹی. میں جلدی سے آپ کو ان تینوں کا فرق سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو جب آپ اس پہ کام کریں تو آپ کو اس پہ آسانی ہو. تو سلسلہ کچھ یوں ہے کہ چیٹ جی پی ٹی سب سے پہلے آیا تھا، اس کے بعد یہ بارڈ آیا تھا، اس کے بعد یہ پرپلیکسٹی آیا تھا. اسی ترتیب سے دنیا میں نمودار ہوئے ہیں. چیٹ جی پی ٹی کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی سوچ بڑی گہری ہے. اگر آپ نے بڑی کوئی گہری بات کرنی ہے نا، گہری بات، فلسافیکل، ٹیکنیکل، پروفیشنل، تو وہ آپ چیٹ جی پی ٹی سے کریں گے. یہ اس کا فائدہ ہے. اس کا نقصان یہ ہے کہ اس میں 20 کے بعد کی کوئی معلومات نہیں. یعنی 20 سے پہلے کی جتنی کتابیں چھپی ہیں وہ اس کو پتہ، لیکن 20 کے بعد جو بھی دنیا میں واقعہ ہوا ہے یہ سمجھے اس کے بعد اندھا ہے، اس کو کچھ نہیں پتہ. یہ اس کا نقصان ہے. یہ بارڈ ہے، بالکل وہی طریقہ، یہاں لکھا جاتا ہے، یہاں پھر اس کا جواب آ جاتا ہے. یہ اس کی ہسٹری ہے. یہ دیکھیے یہ ساری وہ ہسٹری ہے. لوڈ مور یہ آپ کرتے جائیں گے تو یہ اس میں میری جو ہسٹری ہے نا وہ آ جائے گی. آپ کی بھی ایسے ہسٹری ہوگی جب آپ اس پہ کام کریں گے. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے پاس ابھی کی انفارمیشن، آج تک کی دنیا میں جو چیز ہوئی ہے وہ اس کو پتہ ہے، ہر چیز. یہ دیکھیے یہ جس دن وہ بنا تھا نا جلیل عباس جیلانی، کیا ہے یہ کچھ چیز کا وزیر ہے، یہ وزیر خارجہ ہے نا یہ جیلانی، پاکستان کا بھی کی حکومت میں. اچھا، تو یہ بنا اور میں نے اس میں لکھ دیا کہ مجھے جیلانی کے بارے میں ساری انفارمیشن دو، اور اس نے مجھے ساری جیلانی کے بارے میں معلومات دے دی اسی وقت. اور پھر میری واٹس ایپ کے اوپر نا بحث شروع ہو گئی کہ جیلانیز جو ہے نا
ان کے بڑوں نے انگریزوں کے وہی کتے دھوئے کی جو چلتی ہے نا، کوئی کہے دھوئے تھے، کوئی کہتے نہیں دھوئے تھے، میں نے اس کے اوپر ڈالا اور اس نے مجھے سارا بتا دیا بھائی کون کون سی نسل کا کتا دھویا تھا۔ تو یہ چیز کے کرنٹ انفارمیشن وہ بارڈ کے پاس، لیکن یہ اس کا فائدہ ہے۔ نقصان یہ ہے کہ اس کے جواب میں گہرائی نہیں ہوتی۔ سورس ویکیپیڈیا، ہاں دیکھیں اس نے اپنی سورس بھی دی ہے ساتھ میں، تو اس کی بات میں بہت زیادہ گہرائی نہیں ہوتی۔ یعنی ہوتا ہے نا آپ کے سامنے فرد، آپ اسے پوچھیں یار یہ کیسے ہے، آپ وہ جواب دے رہا ہوگا، آپ کہیں گے یار یہ تو کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہے، تم وہی سنا رہے ہو۔ جی ریلائبلٹی فل ہے نا، وہ تو ظاہر ہے جو ویکیپیڈیا میں ڈلا ہوا ہے وہ دے رہا ہے، وہ تو ہے اپنی جگہ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بات میں گہرائی نہیں ہوتی۔ آپ کوئی بڑا اس سے کوئی کریٹیو آئیڈیا سوچیں یا کوئی کہانی لکھوائیں یا کوئی مضمون لکھوائیں، اس میں مزہ نہیں ہوتا، یہ اس کا ڈرا بیک ہے۔ اب آپ آ جائیں تیسرے کے اوپر، جو کہ تعلیم میں اسکولوں کے لیے سب سے اہم، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ اگر آپ اپنے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ کو چیٹ جی پی ٹی پہ کریں گے، اور اگر آپ بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں تو آپ ان کو پرپلیکسٹی سکھائیں گے۔ تو پرپلیکسٹی میں خاص بات کیا ہے، یہ دیکھیں اس کا ایڈریس ہے perplexity.ai، ٹھیک ہے جی۔ تو perplexity.ai جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کی نصاب کی کتاب ہے، مثال سے سمجھتا ہوں، اس میں بی ہے نا، مکھی، شہد کی مکھی، آپ نے یہاں بی لکھ دیا، لیکن میں نے کچھ بھی نہیں لکھا نا، بی لکھ دیا۔ اب وہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی بی کے بارے میں آپ نے اور پڑھنا ہے نا، تو یہ ہیں اس کے لنکس۔ پہلی بات کہ بچوں کو آپ نے پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے، سیلف اسٹڈی، ریسرچ کی عادت ڈالنی ہے، تو بی کے اوپر یہ ہے۔ اچھا جی، اب یہ آپ کو بتا رہا ہے، جواب دے رہا ہے کہ بیز، اس نے وہ ساری معلومات لیں، ایک مضمون بنایا اور یہ آپ کو اس کا جواب دے دیا۔ ٹھیک ہو گیا، آگے چلیں۔ یہ اس نے آپ کو تصویریں دے دی، آگے چلتے ہیں۔ جو سب سے اہم بات ہے نا، یہ میں آخر میں جا کے دکھاتا ہوں، جو بھی آپ کا موضوع ہے، جو آپ نے ورڈ ڈالا ہے، سوال پوچھا ہے، اس نے آپ کو جواب دیا، کہاں کہاں اس کے بارے میں معلومات پڑھی ہیں وہ بتائیں، اور اسی حوالے سے جو کوئی نئے سوال پیدا ہو سکتے ہیں نا وہ دے دیا۔ واٹ آر پلانٹس، پولینیشن، یہ دے دیا۔ اور حیرت انگیز بات، یہ جو نیچے سوال ہیں، اب آپ اس کو دبا دیں تو اس کا جواب آ جائے گا، نیچے پھر 3 سوال، اس میں سے کسی سوال کو دبا دیں، نیچے پھر 3 سوال۔ اب دیکھیے جیسے میں نے کیا، میں آپ کو مثال سے دیتا ہوں۔ تو میں نے سب سے اوپر بی لکھا، اس نے مجھے یہ جواب دیا، پھر میں نے اس نے جو سوال دیے تھے میں نے اس میں سے دبایا تھا واٹ از دا رول آف بیز ان پولینیشن، اس نے مجھے اس کا جواب سورس دیا، جواب دے دیا، بیز پولینیٹ کر رہی ہیں وہ دکھا دیا۔ پھر اس نے جو مجھے آگے سے سوال دیے تھے اس میں سے میں نے لیا تھا واٹ آر سم ادر انسیکٹس دیٹ پلے اے رول ان پولینیشن، میں نے وہ دبا دیا۔ اس نے اس کے سورسز دیے، جواب دے دیا، تصویریں دے دیں، مزید سوال دے دیے۔ اب میں آپ کے سامنے کرتا ہوں واٹ آر سم پلانٹس دیٹ آر پولینیٹڈ بائی فلائز، مکھیاں بھی پولینیشن کرتی ہیں، تو یہ میں نے یہ دبا دیا۔ واٹ آر سم پلانٹس دیٹ آر پولینیٹڈ بائی فلائز، اس کے بارے میں آپ نے مضامین پڑھنے ہیں، یہ اوپر دیے ہیں، جواب یہ ہے، نیچے پھر 3 سوال۔ ایک چیز میں ایڈ کروں جو میری نالج میں، میری نالج میں نا ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، میں نے اس کو نا یوز کرنا شروع کیا، میں نے بھی سر کی طرح یوز کرنا شروع کیا۔ میں نے کوئی آخری جو پرپوزل بنائی تھی نا اپنے ہاتھ سے، یہ بات آپ لوگوں کو شاید علم ہوگا کہ ہم کوئی بھی کام نا اپنی جوانی میں جو کرتے ہیں نا، وہ شروع میں آپ پہلے 4-5 سال کر لیتے ہیں،
مطلب ایک ڈیزائنر سے پوچھیں تو اس نے زندگی میں پہلے 15 20 50 اچھے ڈیزائن بنا لیے ہیں, ساری زندگی میں ڈیزائنر کو کاٹ پیٹ کر کرتا ہے. تو میرے پاس میں نے جو پرپوزل بنائی, کوئی ڈرافٹ کیے, کوئی کسی کو کوٹیشن بھیجی, اس کے میرے پاس 15 سال پرانے اپڈیٹڈ, آخری دفعہ میں نے وہ 15 سال پہلے بنایا تھا وہ. تو مجھے کچھ لیٹر لکھنے تھے, اور میں اکثر کیا ہوتا تھا جب مجھے, کیونکہ یہ اس کے لیے آپ کو بیٹھ کے پورا پروسیس کرنا پڑتا ہے, تو نئی چیز کریٹ کرنے کے لیے آپ کو دماغ لگانا پڑتا ہے, آپ کو ہو سکتا ہے پورا دن چاہیے کہ آپ اس کو کریٹ کریں. میرا ایک ہرڈل یہ تھا کہ مجھے 10-12 سال سے ایک پرابلم آتی تھی, جب بھی مجھے کہتا تھا نا جی مجھے اس کے اوپر اپنا پرپوزل بنا کے دیں, تو میں جان رہا تھا اس سے, میں نے کہا یار بھاگو میں, مطلب ہمیں تو میں اپنا سی وی دوبارہ بنا کے دوں, تو میں کہتا تھا اچھا میں کسی بچے کو کہہ دیتا تھا وہ بناتا تھا, لیکن مجھے اس کا اطمینان نہیں ملتا. پچھلے 10 مہینے میں میں نے کوئی 25 پرپوزل بنائے. اچھا وہ کیا کیا کہ میں نے اس کا مثال کے طور پہ کہا جی کہ چیف منسٹر کو ایک آپ نے خط لکھنا ہے جس میں آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ ایگریکلچر پہ کام کرنا چاہتے ہیں, تو وہ آپ, تو میں نے اس کو ایک لیڈ یہ سوال دیا, اس نے مجھے 3 فارمیٹ بنا کے دیے. اس کو میں نے, اچھا یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اس کو کاپی پیسٹ نہیں کرنا, وہ آپ کو آئیڈیا دے گا, وہ نالج دے گا, آپ نے اپنے دماغ کو خود استعمال بعد میں کرنا. تو کریٹ کرنے کے لیے کاپی پیسٹ نہیں کرنے, جو ہمارے یہاں کاپی پیسٹ کرنے کے ماہر ہیں لوگ. اچھا جی, تو یہ چیز میری جتنے بھی اسکول سے وابستہ حضرات ہیں, تعلیم سے وابستہ, ان کو میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ والا جو کام ہے نا, یہ آپ اپنے بچوں سے روزانہ ایک پیریڈ اس کا بس مختص کریں. ٹھیک ہے, میں تو اس کا بڑے مزے کا گیم کرتا ہوں, ایسے بچوں کو ایسے کھڑا کرتا ہوں, ان کی آئیز بند کراتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں گول گھومو, تو وہ ایسے ایسے گول گھومتے ہیں, اور کسی ایک اسٹیج پہ میں ان کو کہتا ہوں اسٹاپ, اور اسٹاپ کھول کے میں ان کو کہتا ہوں آئیز کھولو, کون سی چیز پہلی نظر آ رہی ہے. تو جیسے وہ پھول نظر آ رہا ہے نا, روز, تو بس یہ دیکھیے, یہ نیو تھریڈ کھولا, روز, مجھے پہلی چیز گھوم کے وہ روز نظر آئی, یہ لیجیے. یہ روز کے بارے میں اس نے بتانا شروع, پورا مضمون اس نے آپ کو لکھ کے دیا. اب مزے کی بات جو ہے نا, یہ آخر کے سوال ہے, اس پہ ذرا غور کریں. وہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے, What are the different colors of roses and their meanings? How to make rose water at home? ہر کے گلاب کیسے گھر پہ بناتے ہیں. What are some popular rose varieties for gardens? جی ہاں, اردو میں بھی, جی جی اردو میں بھی, جی صحیح ہے, صحیح. بلکہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ, جیسے پرپوزل ہے, تو ہمارے آفس میں تو بہت سارے لوگ ہیں جن کی انگریزی اچھی نہیں ہے. دیکھیے یہ بھی ایک بڑا اہم ایشو ہے نا, ہم اپنے آفس میں اس پہ نہیں زور دیتے کہ بھئی آپ کی انگریزی اچھی ہے نہیں, کیونکہ ہم تو, ہمارا کریٹو ورک ہے, ہمیں وہ لوگ چاہیے جو سوچتے اچھا ہیں. تو اب وہ ہمارے ہاں کام کرتے ہیں, اب وہ اگر انہیں کوئی چیز انگریزی میں تخلیق کرنی ہے تو وہ اردو میں لکھ کے اور لکھتے ہیں کہ یہ مجھے انگریزی میں دو, تو انگریزی میں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بڑی بات. تو یہ 3 آج آپ کو ہو گیا کہ بارڈ ہے, چیٹ جی پی ٹی ہے, بارڈ ہے اور پرپلیکسٹی ہے, اور آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ آپ نے کب کس کو یوز کرنا ہے. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک چیز ہوتی ہے لینگویج ماڈل, یہ 3 لینگویج ماڈلز ہو گئے نا. تو دوسری چیز میں نے آپ کو کہا تھا اے آئی ٹولز ہوتے ہیں. یہ دیکھیے اے آئی ٹولز کی بہت ساری ڈائریکٹریز ہیں, ان میں سے ایک ڈائریکٹری یہ آپ کے سامنے ہے, یہ کہلاتی ہے futurepedia.io. اچھا جی, اس کے اندر کوئی 5000 سے زیادہ اے آئی کے ٹول دنیا میں موجود, 5104 دنیا میں 5104 اے آئی ٹولز بن چکے ہیں پچھلے کتنے 10 مہینے میں. دنیا میں روز 15-20 نئے اے آئی ٹولز ایجاد ہو رہے ہیں, جن میں سے 50% 2 آئی الف ایجاد کرتے ہیں, انڈیا اور اسرائیل 50%.
روزانہ. یعنی آپ ذرا تصور کریں کہ دیکھیے ابھی تک شاید اس سیشن میں ہو تو ہو، بڑی اچھی بات ہے، ورنہ میں سینکڑوں لوگوں کے سامنے یہ انٹروڈیوس کراتا ہوں نا تو ابھی تک ایک پاکستانی نہیں ملا جس کا اس کو پتہ ہو. بس اتنا ہی پیچھے ہیں ہم. اچھا جی، اب آپ اس کو دیکھیے یہ اے آئی ٹولز ہیں کیا. اب آپ نے دیکھا لینگویج ماڈل ایک جنرل چیز ہے نا، اس کے بارے میں آپ کسی میں بھی ڈال کے معلومات لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. لیکن یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے کہ اگر آپ ایجوکیشن تعلیم کے میدان میں ہیں، تعلیم سے آپ وابستہ ہیں، تو ابھی دیکھیے 2336 اے آئی ٹولز ایسے ایجاد ہو چکے ہیں جن کا کام صرف ماہرین تعلیم، اساتذہ، پرنسپلز کی ہیلپ کرنا ہے. تو یہ دیکھیے اوپر لکھا آ رہا ہے کہ یہ کیا کیا کام کرے گا. ایڈیپٹیو لرننگ، آٹومیٹڈ گریڈنگ، خود ہی آپ کا جو ایگزام کے نمبرز کیلکولیٹ کر دے گا. انٹیلیجنٹ ٹیوٹرنگ، بچوں کو پڑھا دیں کیا. اب اس میں 236 یہ ٹولز ہیں جو کہ آپ لے لیں اور اس کی مدد سے لیسن پلان بھی بنا لیں، اسباق کی بھی ترتیب کر لیں، ہوم ورک بھی بنا لیں، ٹھیک ہے. بورڈ پہ مجھے کیا لکھنا ہے وہ لگا لیں، پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشنز بنا لیں، خلاصے لکھ لیں. امتحانی پرچہ تو یوں بن جاتا ہے، امتحانی پرچے بنوا لیں، جو بنوانا بنا لیں ان ٹولز کی مدد سے. ہاں وہ بھی ہو سکتا، بالکل ہو سکتا. ٹھیک ہے، ایک اور دیکھ لیتے ہیں. یہ آرٹ ہے. آپ نے کوئی تصویر، کوئی فلائر، کوئی بینر، کوئی پوسٹ، کچھ بھی بنانا ہے، یہ آرٹ کا کوئی ایک ٹول لے لیں اور اس میں بنا لیں. اب آپ ذرا یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جتنی تصویریں انہوں نے یہاں ڈالی ہیں نا، یہ ان کے ٹول نے بنائی ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو لڑکی کی شکل آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے، یہ دنیا میں اس کا وجود کوئی نہیں ہے. یہ انہوں نے اس کو کہا ہے کہ ایک لڑکی جو کہ رائز فرام دا ڈیڈ، یہ گوروں کو بڑا شوق ہے نا، وہ قبر میں سے نکل کے کھڑے ہو گئے، تو یہ رائز فرام دا ڈیڈ ایک آرٹ کی پوری فیلڈ ہے گوروں کی، کہ جس میں مردہ شکل نظر آئے، مردار نظر آئے نا. اس کے بال ایسے ہیں، لائٹ پیچھے سے پڑ رہی ہے، اس کی ایج تقریباً 23 سال ہے. صرف فیس آنا چاہیے، امپریشن جو ہے نا وہ کیمرے کا 4K ہونا چاہیے، اس طرح آنا چاہیے. ادھر یہ آپ نے اس میں ڈال دیا، انہوں نے یہ تصویر بنا کے دے دی. اس عورت کا وجود نہیں ہے پہلے. یہ مثلاً یہ جو لڑکی ہے، یہ پوری دنیا کے جو 7 بلین لوگ ہیں نا، ان میں یہ لڑکی نہیں ہے، یہ اس نے بنا کے دی ہے. انہوں نے اس کو لکھا ہے کہ ایک لڑکی تقریباً 29 سال کی، ایسے نیچے دیکھ رہی، بلونڈ، برونٹ، اس کا کلر جو ہے نا بالوں کا وہ برونٹ کہلاتا ہے. برونٹ ہو، سن جو ہے سیٹنگ کا ہو، تقریباً 5:30 بجے کا وقت، پیچھے سیٹنگ ہو رہی ہو، لڑکی ایسے دیکھ رہی ہو نیچے، چہرے پہ ایک سکون ہو لیکن ایک دکھ ہو، اس نے وہ بنا کے دی. ہماری جیسے آرگنائزیشن میں ہم بچوں کے لیے کتابیں بناتے ہیں، تو اب ہم نے یہ لے لیا. پہلے ہمارے پاس آرٹ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا، اب ہم نے ان آرٹ کے ڈپارٹمنٹس کو یہ یوز کرنا سکھا دیا. ہم نے کہا بھائی آپ کے پاس چوائس ہے، یا تو اب ہم آپ کو یہ اے آئی سکھاتے ہیں، تو یا پھر فارغ ہو جاؤ، جا کہیں اور کام کرو. انہوں نے کہا نہیں سر ہمیں یہ سکھا دیں، روزی نہ جائے ہماری. ہم نے ان کو سکھا دیا. اب وہ کیا کرتے ہیں، کہانی ہے نا پوری کی پوری، کوئی بھی ایک واقعہ ہے تو وہ ڈالتے ہیں اس کے اندر. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سب نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ اللہ کے نبی مسجد نبی میں بیٹھے تھے، دیکھا ایک چڑیا چیں چیں کر رہی ہے، تکلیف میں ہے نا. تو ظاہر ہے اللہ کے نبی، انہوں نے کہا یار یہ تکلیف میں، اس کو کیا ہوا، کیا مسئلہ تکلیف ہے. تو ایک صحابی نے کہا میں اس کے بچے لے آؤں. تو انہوں نے کہا بندہ خدا خوف کر یار، ماں ہے، اس کا دل کتنا ہے، تکلیف میں ہے، تو یہ وہاں واپس رکھ کے آؤ بھائی. تو وہ گئے، رکھ کے آؤ. انہوں نے ان کو سمجھایا ماں ہوتی ہے، رحم ہوتا ہے، جانوروں پہ بھی رحم کرتے ہیں. تو ہم نے اس کو کہانی کی شکل دی ہے نا اپنی کتاب میں، کہ ایک تھی چڑیا. تو ایک دن چڑیا اپنے بچوں سے بولتی ہے
نہیں، بچے ماں سے کہتے ہیں کہ ماں یہ ہم اس مسجد میں کیوں رہتے ہیں، ہم جنگل میں جا کے کیوں نہیں رہتے؟ تو وہ ان کو کہتی ہے کہ ہم پہلے جنگل میں ہی رہا کرتے تھے، پھر میں یہاں آ گئی۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں کیوں؟ تو وہ ان کو کہتی ہے کہ یہ وجہ ہے، پہلے ہم جنگل میں رہتے تھے تو ایک فرد تمہیں اٹھا کے لے گیا تھا، تمہارے پچھلے بہن بھائیوں کو اٹھا کے لے گیا تھا، تو میں بڑی تکلیف میں آئی تھی، تو میں اڑتی اڑتی یہاں آئی تھی کیونکہ میں اس آدمی کو فالو کر رہی تھی، وہ تمہارے بڑے بہن بھائی کو لے کے اس مسجد میں آ گیا تھا۔ تو وہ اللہ کے نبی جو بیٹھے ہیں نا، انہوں نے کہا تھا کہ ان کو واپس چھوڑ کے آؤ، تو میں نے کہا تو پھر یہیں آ کے رہتے۔ اب یہ کہانی ٹوٹل کی ٹوٹل ہم نے اس میں ڈالی۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ میری ریڑھ کی ہڈی ہے نا، اس میں ابھی بھی سنسنی دوڑ رہی ہے جو اس نے تصویریں بنا کے دی۔ چڑیا ہے، گھونسلہ ہے، مسجد نبوی نظر آ رہی ہے، وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے، اور اتنی خوبصورت کہ آپ کہانی تو پڑھیں نہیں پڑھیں، آپ بس ایسے تصویریں ایسے دیکھتے ہیں، جو جذبات کی عکاسی اس نے اس تصویر میں کی ہے۔ یعنی تصویر ہم نے دیکھی نا، تو ہمارا پورا وہ آرٹ والا جو لڑکا کہہ رہا تھا، انہوں نے کہا میں بھی اتفاق سے سارے ادھر آئے، میں گیا نا تو میں نے ایسے تصویر دیکھنی شروع کی، تو میں بھی ایسے گم، تو میں نے کہا یار ادھر آؤ، یار کوئی 10 لوگ پورے اتنا بڑا ہال، 10 لوگ سب کھڑے نا، بس ایسے تصویر دیکھ رہے ہیں، کسی کی آنکھ میں آنسو آئے ہوئے ہیں، کسی کو کچھ، اتنا کمال کام۔ تو یہ اے آئی ٹولز ہیں۔ اب اس وقت سلسلہ یوں ہے، اب ہم آتے ہیں سب سے اہم اور آخری بات کے اوپر۔ اچھا سر، کہ ایک پروگرام جو اب ہم نے شروع کیا ہے، جس کی ہم شہر شہر ٹریننگ کراتے پھر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم پرنسپلز کو سکھا رہے ہیں کہ اے آئی کی مدد سے اسکول کو عالمی معیار کا اسکول کیسے بنایا جاتا ہے۔ یہ صرف 3 گھنٹے یہ صرف 3 گھنٹے کی ورکشاپ ہے، آپ اٹینڈ کریں گے۔ ہم آپ کو اے آئی، اچھا سوری میں ایک بات جو بتانی بھول گیا نا، دیکھیے اے آئی سے فائدہ اٹھانے کے لیے نا آپ کو صرف ایک چیز آنے کی ضرورت ہے، جو کہ ابھی میں آپ کے سامنے بول بھی رہا ہوں کہ تصویر بنانی ہو تو کیا لکھتے ہیں، اور وہ کہلاتی ہے پرومپٹ۔ جیسے گوگلنگ، سرچنگ، یہ ورڈز تھے نا، اب یقین جانیے کہ یہاں سے آگے آپ کی لائف میں صرف ایک ورڈ ہوگا، اور وہ ہے پرومپٹ۔ پرومپٹ وہ گفتگو کا، سوال کرنے کا طریقہ کار ہے جس کی مدد سے آپ اے آئی سے کام لیتے ہیں۔ یا تو آپ کو پرومپٹ خود آتی ہو، یا پھر کوئی آپ کو پرومپٹ بنا کے دے دے اور بس آپ کا کام چل پڑتا ہے۔ دنیا کی جتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں نا، اس وقت ان کے ہاں جو سب سے اہم ہائیسٹ پیڈ آدمی ہے وہ ہے کہ جو ان کے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کو، سیل ڈپارٹمنٹ کو، مینیجر کو، فورمین کو پرومپٹس بنا کے دے رہا ہے، اور وہ پرومپٹ وہ لے جا کے اپنے موبائل میں، کمپیوٹر میں ڈالتے ہیں، اور پھر وہاں سے ان کا کام چلتا ہے۔ یہ ہوتی ہے پرومپٹ۔ یہ یقین جانیے دنیا جو ہے نا وہ 2 حصوں میں بٹ رہی ہے اور بٹ جائے گی۔ ایک وہ جو پرومپٹ کو استعمال کر کے اے آئی سے کام لیں گے، اور دوسرے وہ جن کو پرومپٹ نہیں بنانی آتی ہوگی اور اے آئی ان کو استعمال کرے گی۔ تیسرا کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارا مرض یہ ہے کہ جب پوری دنیا کر چکتی ہے نا کسی کام کو، تو اس کے پورے 20 سال کے بعد ہم نے وہ کام کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں مرض لاحق ہو گیا۔ یعنی وہ قوم جن کو یہ کہا گیا تھا کہ حکمت دلال المومن ہے، وہ اس کو جہاں دیکھتا ہے حاصل کر لیتا ہے، وہ پورے 20 سال کے بعد اس کو کام کرتی ہے، اور پھر انتہا پہ جا کے کرتی ہے۔ جیسے یوٹیوب کے چینل آج کل ہم بناتے پھر رہے ہیں، پہلے ہم یوٹیوب کو بند کراتے رہے،
اور اس وقت پورا پاکستان یوٹیوب چینل پہ بنانے پہ لگا ہوا. پہلے ہم کہتے تھے 3310 سے تو فون ہی کوئی نہیں اچھا. یہ کیا شیطانی اتنا بڑا ہے, کون نے رکھنا ہے جیب وچ اتنا بڑا فون. 3310 وہ نوکیا بند ہوگی, پاکستان 3310 سے استعمال کر رہا ہے. اور اب میں بچوں سے پوچھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے گھر میں 7 فون 8 فون, ہر چھٹے مہینے فون تبدیل ہو رہا ہے. عجیب پینڈولم قوم ہے. اگر ہم یقین جانے وقت پہ کوئی چیز سیکھ لیں نا تو پھر ہم بعد میں دوسری انتہا پہ نہ جائیں. یہ جو ہم وقت گزرنے کے بعد کام کرتے ہیں نا, پھر ہمارا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے. تو یہ جو پرومپٹ ہے, یا تو آپ خود بنانا سیکھ لیں یا کہیں سے بنی بنائی لے لیں. آپ جائیے ذرا گوگل پہ نا, گوگل پہ سرچ کیجیے گا پرومپٹس, بائی پرومپٹس, سیل پرومپٹس. پورے بزنسز وجود میں آئے ہوئے ہیں. وہ ایئر لائن انڈسٹری سے لے کے ریسٹورنٹ تک کی پرومپٹس جو ہے نا بنا کے بیچ رہے ہیں اور دنیا خرید رہی ہے. اور جس دن آپ وہ پرومپٹس لے کے اے آئی کا استعمال شروع کرتے ہیں نا, ہم یہ کام کر رہے ہیں نا, میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں, کتابوں میں سے کوئی بات نہیں بتا رہا ہوں. 30% پروفٹ مارجن, پروڈکٹیوٹی, پرفارمنس ایک مہینے میں بڑھ جاتی ہے. 30% تو ایک مہینے میں. یہ میں ریسٹورنٹ سے لے کے اسکول تک کی سب کی بات کر رہا ہوں. ایک مہینے میں 30% فائدہ ہو جاتا ہے اس کا. تو وہ جو پرومپٹ ہے, اب ہم نے یہ کیا کیا, پہلے ہم کورس کرا رہے تھے لوگوں کو, اے آئی سکھا رہے تھے پرنسپلس کو. 2-3 بیچز ہم نے کیے, انہوں نے کہا سر پرومپٹ بنانا تو آتی نہیں. تو ہم 3 دن کا کورس کرا رہے تھے اور اس میں ہم پرومپٹ بنانا سکھا رہے ہیں اور پرنسپل لگے ہوئے ہیں اور کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا. پھر ہمارے جو خاص ہمارے دائرے کے اسکول, انہوں نے کہا سر ہے ساڑھے ہاتھ میں پرومپٹ بنا کے دیتے ہیں, اللہ خیری صلی اللہ, وہ آپ کا کام ہے, ہم اس کو ڈالیں, ہم اپنا اسکول چلائیں, اللہ خیری صلی اللہ. ہم نے پرومپٹ بنا کے دیں تو وہ جو 3 دن کا کورس تھا نا, فل ڈے 3 دن, وہ 3 گھنٹے میں سکڑ کے آ گیا. تو کل ہمارا یہاں کا بیچ ہو رہا ہے. 4 پیزا آتے ہیں 5000 روپے کی. 4 پیزا کی فیس ہے اس کی, ٹھیک ہے جی. 4 پیزا, 10 سگریٹ کی ڈبیاں, کتنے کا ہو گیا, 10 ہی ہے نا, 5, 10 سگریٹ کی ڈبیاں, 5 پیزا, اس حساب سے کر لیں گے کیلکولیٹ. وہ قیمت لگے گی آپ کی. ہم ٹوٹل اپنا ریسرچ ورک پرومپٹس آپ کو دے دیں گے, آپ کو سکھا دیں گے کہ اے آئی کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے. 1 مہینے کے بعد اگر آپ کو لگے کہ یہ آپ کے 3 گھنٹے اور 5000 روپے ضائع ہو گئے نا, تو وہ ڈاکٹر, میں تو کراچی چلا جاؤں, وہ ڈاکٹر عمیر ہیں, ان سے پیسے اپنے واپس لے لیجئے گا. 10,000 نہیں, صرف 5000 فیس کے, 5000 جو آپ کے 3 گھنٹے میں نے کھایا ہوں گا, 10,000 ان سے لے لیجئے گا. یہ میرے بھائی ہیں, میں ان کو بھیج دوں گا بعد, گارنٹی, منی بیک گارنٹی. لیکن بھائی یہ سیکھ لیں, اس سے آپ کا پورا نقشہ چینج ہو جائے گا. یہ دیکھیے, میں ہر جو ہمارا بیچ ہوتا ہے نا, اس کے اندر ہمارا ایک گروپ بنتا ہے, EQM, یہ جتنے بیچز ہوئے نا اس کا گروپ بنا ہوا ہے. یہ آخری, یہ 7واں جو بیچ ہوا ہے نا, یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیے اس طرح کل کا جو بیچ جو ہے نا ابھی وہ بنے گا, جو لوگ اس میں رجسٹر ہو چکے ہیں. یہ اس کا گروپ بنا. یہ دیکھیے جو اس میں پرومپٹس ہیں نا, یہ پرومپٹس ہیں, یہ لوگ ڈالتے جاتے ہیں اپنے نام کے ساتھ, اسکول کے نام کے ساتھ, تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ. آپ کا لیسن پلان, آپ کے امتحان, آپ کے ٹیچرز کے سارے, مارننگ اسمبلی, پیرنٹس سے کیسے ڈیل کرنا ہے, ایک چیز جو ہے نا وہ آپ کو اے آئی بنا کے دیتی جائے گی. یہ وہ پرومپٹس ہوتی ہیں, یہ ہم استعمال کرنا سکھاتے ہیں. اینول رزلٹ کیسے, یہ دیکھیں نا, تھوڑی سی آپ دیکھیے, اس کو دیکھیے. سب سے پہلے آپ نے اپنے اسکول کا تعارف ڈالا, اس کے اندر اس نے یاد کرنا شروع کر دیا. اس کو کہتے ہیں ٹرین کرنا. کل ہم آپ کو سکھائیں گے کہ اے آئی کو ٹرین کیسے کرتے ہیں اپنے لیے. آپ نے بولا بھائی میرا یہ مقصد ہے, یہ میں نے اسکول بنایا ہے, یہ سوچ کے بنایا تھا, اتنے بچے ہیں, یہ علاقہ ہے. یار آپ ذرا تصور کریں, آپ نے کوئی ڈھوک کا ایڈریس ڈالا تو وہ بھی یاد رکھے گا,
اور اگر آپ نے DHA کا ڈالا تو وہ بھی یاد رکھے گا، اور اس کے بعد جو وہ آپ کو جواب دے گا نا اس حوالے سے دے گا، اس کے پاس ڈیٹا ہے کہ کہاں ہے اسکول۔ وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ ہر بچے کو کہو کہ آئی فون لے کے آیا کریں، وہ آپ کو نہیں کہے گا، اس کے پاس ڈیٹا ہے۔ اسکول کا ویژن آپ کا یہ بنا کے دے گا، ایگزامس کا پورا طریقہ کار یہ بنا کے دے گا، ایڈمیشن ٹیسٹ کیسے لینا ہے، ہر بچے کو ایڈمیشن ٹیسٹ کے وقت کیا کہنا ہے، کیسے کام کرنا ہے، وہ سارا بنا کے دے گا۔ یہ دیکھیے کلاس 5 کا پرچہ پورا بنا کے دے گا، 9th 10th کا پرچہ یہ بنا کے دے گا۔ اگر وہ ایک پرچہ کروانے کے بعد آپ کے بچے کے 80% مارکس نہ آئے نا، تو اتنے لوگوں کے سامنے دعویٰ کر کے جا رہا ہوں 50,000 روپے میں آپ کو دوں گا۔ 3 دن ایک پرچہ نکلا فزکس کا، 3 دن بچے نے تیاری کی، اور وہ کرنے کے بعد اس کے 80% مارکس نہ آئے تو 50,000 روپے انعام ہے میری طرف سے۔ سینکڑوں بچے کر چکے ہیں، صرف ایک پرچہ ہے جو کہ آپ جب اس میں سے نکالیں گے تو بچے کے 80% مارکس نہیں آئیں گے، وہ ہے اسلامیات کا، وہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، اس پہ 100% آئیں گے، A گریڈ آئے گا اس پہ، کیونکہ فزکس کیمسٹری میں تو پھر کوئی گنجائش نکلتی ہے نا، اسلام میں تو 4 ہی خلیفہ ہیں بھائی، 30 ہی پارے ہیں، ایبسولوٹ انفارمیشن۔ پڑھائی تو اتنی سی رہ گئی ہے۔ گوجرانوالہ بورڈ کے سر اس دن چیئرمین، میں نے تقریر کی، وہ انہوں میری آدھی تقریر میں بٹھا دیا، وہ آپ بھی کس سائز کے لمبے چھوڑے نا، ڈاکٹر صاحب آپ بیٹھے، سر میں نے بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا میں آپ لوگوں کو گوجرانوالہ میں پتہ نہیں 150-200 پرنسپل بیٹھے ہوئے، ہال بھرا ہوا سارے پرنسپلس، اتنا انہوں نے لتاڑا اسکول پرنسپلس کو، کہہ رہے میں نے آپ کو کہا تھا نا، یہ جو آپ نمبروں کے چکر میں پڑے ہو نا، یہ کوئی کام نہیں ہے، میں چیئرمین ہوں بورڈ کا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے اس کو اپنا سارا مقصد منظور نظر بنایا ہوا تھا، یہ لیں جی 3 دن میں یہ پیپر ہوتا ہے۔ اینول رزلٹ کا سارا یہ کر کے دے گا، مارننگ اسمبلی کا پورا طریقہ کار یہ آپ کو بنا کے دے گا۔ آپ وہاں سے اٹھیں گے، آپ کے موبائل میں اپنے اسکول کو بہترین اسکول بنانے کا پورا طریقہ کار ہوگا۔ اب اس میں ہم مفتی صاحب کے ساتھ، استاد جی کے ساتھ اب ایک نئے پروجیکٹ پہ نکلیں۔ یہ کام تو ہو گیا ختم، کام یہ ہے کہ میں نے مفتی صاحب کو بتایا ہے کہ یہ جو اوپر کے جو اسکول ہیں نا، ان کے حالات شدید خراب ہو گئے اخلاقی وجہ سے، اخلاقی وجوہات سے، نمبر 1، اور نمبر 2 آئس، نشہ، ڈرگس۔ اس وقت پاکستان کے بڑے اسکولوں میں آئس، نشہ اس طرح بٹ رہا ہے کہ آپ کے گلی کے بچے ٹافیاں ویسے نہیں خریدتے۔ آئس نہ ہونا پاس یا آئس استعمال نہ کرنا ایسے ہے کہ تم شیطان ہو یا جہنم میں ہو، اس وقت تم آئس استعمال نہیں کرو، واو، انکول ہے، آپ کی کوئی عزت ہی نہیں ہے کہ اگر آپ نشہ نہیں کر رہے، آئس استعمال نہیں کر رہے۔ اور لوگ دھڑا دھڑ اسکولوں سے بچے اٹھا رہے ہیں، اور ہمیں کالز آ رہی ہیں کہ ہم ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں، اور ہمارا سلیبس اتنا اسکولوں میں نہیں جا رہا جتنا والدین لے رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو گھر پہ پڑھائیں گے، ویڈیوز تو آپ کی پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ۔ تو میں نے حضرت کو سمجھایا کہ بھائی اس وقت تو فوری ضرورت یہ ہے کہ مدارس جو ہیں یہ AI کو یوز کریں، اور یہ جو خلا پیدا ہو جا رہا ہے نا عصری تعلیم کا، اس کو مدرسے میں شامل کر کے، جو اخلاقیات کا بڑا مسئلہ جنازہ نکل گیا نا، جنازہ تو یہ تو بڑا پرانا محاورہ ہے نا، جنازہ نکل کے قبر میں ڈل کے مزار بن گیا، اب تو جنازہ نہیں نکلا، اخلاقیات کا مزار بن گیا۔ تو وہاں پہ پھر ہم اپنا رول پلے کریں، اور بڑی آسانی سے اب آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ فوراً مدارس کو یا دینی ٹائپ کے جو اسکول ہیں نا، وہ فوراً AI کو یوز کریں، اور اپنا معیار جو ہے نا وہ بیکن سٹی کے لیول پہ لے کے آئیں، اور یہ جو نیندیں اڑی ہوئی ہیں نا ماں باپ کی، یہ ان کا مسئلہ حل کریں، یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے۔
جزاک اللہ جی، شکریہ.